अस्सलाम वालेकुम। जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़रा और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आज की इस पुरवकार तकरीब में मैं सैयद अनवारुल हसन आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस ख़ुसूसी नशिस्त में हमारे दरमियान जनाब वज़ीर आज़म गैर मुल्की मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं और तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे तलावत कलाम पाक से। और उसके लिए मैं दावत दूँगा कारी साहबजादा मोहम्मद कामरान आसिफ साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद की तलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुतइमून अत्तआम अला मिस्कीना वयतीमा वअसीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि वलक़्क़ाहुम नज़रतन वसुरूरा। इरशाद रब्बुल आलमीन है, और वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन, यतीम और कैदियों को, और कहते हैं कि हम तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, न तुमसे किसी बदले के ख़ासगार हैं, न शुक्रगुजारी के ख्वाहिशमंद। बेशक हम परवरदिगार से उस दिन का खौफ करते हैं जो उदासी और सख्ती वाला होगा। बस उन्हें अल्लाह ताला ने उस दिन की बुराई से बचा लिया और उन्हें ताज़गी और खुशी पहुँचाई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जनाब वज़ीर आज़म, आज की तकरीब का मकसद माह रमज़ान की आमद की मुनासबत से वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा है। इस तारीख़ी और मुनफरिद पैकेज को 20 अरब रुपए की मालियत पर बनाया गया है और ये गुज़िश्ता साल से 3 गुना ज़्यादा है। इससे 40 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को बज़रिया डिजिटल वॉलेट रकम दी जाएगी। आज इसका आप इजरा करने जा रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म, यहाँ बताते चलें कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप हमेशा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इस रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 40 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को ये पहली मरतबा जनाब वज़ीर आज़म आपकी क़यादत में जो रिलीफ पैकेज जिसका आप आज इजरा करने जा रहे हैं, 5,000 रुपये ये डिजिटल वॉलेट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन मुस्तहिक़ीन तक पहुँचेगा जो इससे पहले सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे। 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद, मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर आप लोग क्लैप कीजिएगा कि इट्स अ न्यू इनिशिएटिव। और जैसे आप बात करते हैं कि पेपरलेस सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो उस ट्रांसपेरेंसी को भी मलूज़े खातिर रखा गया। और माह रमज़ान जो बरकतों का महीना है, इसमें मुस्तहिक़ीन को ये पैसे मिले जो हमारे कमज़ोर तबकात हैं। और कोशिश और काविश यही है कि रमज़ान के पहले अशरे में ही ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो आपके सामने हमने जो एक मालूमाती वीडियो बनाई है, देखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर 20 अरब रुपए से ज़ायद का रमज़ान पैकेज मुल्क भर के मुस्तहिक़ खानदानों के लिए मुतारफ कराया जा रहा है। आपका पैसा आपके पास, आपका हक एहतराम के साथ। 40 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को इस खुसूसी रमज़ान पैकेज का हिस्सा बनाया गया है, जिनमें 35 लाख वो खानदान शामिल हैं जो वफाकी हुकूमत के किसी भी दूसरे प्रोग्राम में शामिल नहीं थे। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मज़ीद 4 लाख नए खानदानों के लिए भी गुंजाइश रखी गई है। हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट से 5,000 रुपए फी खानदान की रकम बैंकों PFIs के जरिए स्टेट बैंक से मुंतकिल की जाएगी। हुकूमती काविशों और स्टेट बैंक के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत और रमज़ानुल मुबारक की रूह को मद्देनजर रखते हुए बैंक भी इस अमल में शामिल हैं और इस सर्विस पर सिर्फ
0.45% फीस लागू की गई है, जबकि आम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर ये चार्जेस 1% से 1.7% तक होते हैं। तकरीबन 30 लाख डिजिटल वॉलेट्स वजीर आजम रमजान पैकेज 2025 के तहत रकम मुंतकिली के लिए तैयार हैं। जिन मुस्तहकीन के वॉलेट्स का क़याम मुमकिन ना हो सका, उनको LMA के जरिए अदायगी की जाएगी। मुस्तहिक अफराद चाहें तो ये रकम कैश में निकलवाएं या वॉलेट के जरिए इस्तेमाल करें। बैंक के पैगाम के अलावा वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से मुस्तहिक खानदानों को टेलीफोनिक पैगाम और 9999 से SMS भेजा जाएगा। ये पहली बार है कि मुल्क गिर सोशल सेफ्टी प्रोग्राम के जरिए डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काविश में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ PTA और नादरा का भी खुसूसी ताउन हासिल रहा। वजीर आजम की हिदायत पर पहली बार रमजान में ऐसे मुस्तहिक खानदानों के लिए मदद का आगाज किया गया है जो PMT 32 से कम दर्जे में आते हैं मगर हुकूमती प्रोग्रामों से महरूम रहे हैं। अब मैं दावत खिताब दूंगा राना तनवीर हुसैन साहब को। वफाकी वजीर सर तशरीफ लाएं और खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म, फेडरल मिनिस्टर्स, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरीज, ऑनरेबल गेस्ट, सर आज जो अभी वीडियो में भी दिखाया गया है और स्टेट सेक्रेटरी साहब ने भी कोई इसका ब्रीफ सा खाका बताया है, ये रमज़ान पैकेज वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025, ये पिछले जितने प्रोग्राम हुए हैं जो आपकी वसासत से भी दिए जाते रहे, क्योंकि आपने सोशल सेक्टर में बेइंतहा काम किया है, चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ हो या दूसरे सोशल सेक्टर हो, जो गरीब लोग या मुस्तकीन लोगों को उनका हैंड होल्ड करना, उनके लिए कोई कफ़ालत के लिए प्रोग्राम जारी करना, वो बेशुमार शोबे हैं जहाँ आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत मेहनत की है, काफ़ी ओवर ए डेकेड्स। तो ये जो पैकेज है ये दूसरे प्रोग्रामों से इस साल हट के आपने ये ऐलान किया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आपका एक फ़ोकस है, जिस तरह भी कहा गया कि एक ट्रांसपेरेंट हो और हमेशा मेरिट पे चीज़ें चलें, तो उसके तहत ये जब ऐलान किया आपने, ये 7 फरवरी 2025 को ऐलान किया है और ये 26 फरवरी को 2025 को इसकी कैबिनेट से मंजूरी होगी। 20 दिनों में ये आपकी स्पीड के मुताबिक ये 20 दिनों में बहुत मुश्किल काम था, एक नया प्रोग्राम था और ये पहली दफ़ा हुआ है कि डिजिटल जो वॉलेट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो बड़ा मेरा ख्याल ये बड़ी इनोवेशन थी। और इसमें जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, बैंक्स थे, हमारा स्टेट बैंक था, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें रोल अदा किया है। सारे बैंक्स ने, हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने, जितने भी यहाँ इन्होंने बताया है, सारे हमारे जितने भी इदारे थे उन्होंने जो जो मुतलका इदारे थे, नादरा था। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात दिन और हमारे जो 3 मिनिस्ट्री थी, जिसमें फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री थी, हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं अमदादुल्ला साहब और सर हमारे बिसर वाले हैं और अबव द ऑल हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री हैं, इन्होंने रात दिन मेहनत की और इसको नामुमकिन को मुमकिन बनाया आपकी डायरेक्शन पे। और आज हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ हम ये 3 गुना जिस तरह कहा है 20 अरब रुपए की खतीर रकम आपने मुख्तस की। पिछले साल ने हमने 10 अरब किया था, लेकिन आपने इसके ज़रिए कहा कि सारे पाकिस्तान में टोटल इंक्लूडिंग GB और AJ के आप कोने कोने में जो वफाकी सतह पे जो पहले किसी भी प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, वो जो रह गए, जिस तरह इन्होंने कहा कि वो जो बेसिक पॉइंट्स है 32, उसके तहत वहाँ से इन्होंने निकाला। ये हमारे बिसर वाले हैं अमर साहब, इन्होंने बिल्कुल जो आपका टारगेट था उस पर हमने वहाँ पे ले गए, कोई 35 लाख के पहुँचे और 36 के और 4 लाख इन्होंने अभी भी उस पर रखा हुआ है, थोड़ी स्पेस रखी हुई है ताकि कोई अगर रह गया तो उसमें भी आ सके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिस पे मेरा ख्याल है अब आप लॉन्च आज करने जा रहे हैं। ये मुबारक महीना है, आपने मुस्तकीन के लिए
ہمیشہ بڑا کام پروگرام ایشو کیا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ٹرانسپیرنٹ، اس سے یہی تھا، آپ کا خیال تھا یہ قطاریں لگتی ہیں اور انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ سب سے ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک باعزت طریقے سے لوگوں کے گھروں میں آپ نے یہ کیش پہنچایا. یہ کیش پروگرام ہے ہمارا. 40 لاکھ مستحق خاندان جو ہیں اس کے 2 کروڑ لوگ بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے جب آپ آج لانچ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو 10 دن کے اندر اندر یہ سارے سوئفٹ ٹرانسفر جو ہے یہ ہو جائے گی والٹ میں، ان کے جو ڈیجیٹل والٹ ہے ان میں پہنچ جائیں گے. تو یہ ایک پورا فول پروف میکانزم ہے جو آپ کی ہدایت کے مطابق یہ ہوا ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ کی جو ڈائریکشن اور ہمیشہ ہمیں گائیڈنس بھی رہی ہے اور ڈائریکشن بھی ہوتی ہے، آپ کے حکم بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ میں نے چینی کا بھی میں ذکر کروں کہ کیونکہ چینی کی کچھ رمضان میں کھپت زیادہ ہوتی ہے، عام آدمی استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی پورے پاکستان میں ہم نے کوئی 600 کے قریب یہ اسٹال پی ایس ایم ایل جو مل اونر ہے انہوں نے لگائے ہیں تحصیل کی سطح تک، اور آبادی کے حساب سے انہوں نے اس کے نمبر بھی رکھے ہیں. تو وہاں بھی ایکسیس ہوگی، 130 روپے کی پر کلو چینی ملے گی. اور اس کے علاوہ سر یوٹیلیٹی سٹور پہ ہم سبسڈی تو نہیں اس دفعہ دے رہے، لیکن ادھر ہم نے سیکرٹری صاحب نے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پہ بھی 15% آپ جو اس وقت قیمتیں ہیں اس سے 15% ڈسکاؤنٹ پہ آپ دیں گے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک اور 2 چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں جو اس مبارک مہینے کے لیے مستحقین کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کو ایک آسانی ہوگی. یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی سستی چیزیں ملیں گی، چینی بھی سستی ملے گی، اور یہ بھی ان کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو کیش ہے ان کو ملے گا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ان کی ضروریات ہے وہ پوری کر سکیں. تو یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب لانچ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب، وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار. رمضان شریف کی اسپرٹ کو اجاگر کرتے ہوئے اس پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات نے اس وزیر اعظم رمضان پیکج کے حوالے سے ایک تعارفی ویڈیو مرتب کی ہے، وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. وزیر اعظم کا عزم رمضان کی برکات سے کوئی نہ محروم رہے. پاکستان کے 4 صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے مستحقین کے لیے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر 40 لاکھ مستحق خاندانوں کے لیے رمضان ریلیف پیکج کو 7 ارب سے بڑھا کر 20 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، جس سے مستفید ہوں گے 2 کروڑ سے زائد مستحق افراد. ملیں گے فی خاندان 5000 روپے. یہ پیکج صرف ان خاندانوں کے لیے ہے جو وفاقی اور صوبائی حکومت کے کسی اور امدادی پروگرام کا حصہ نہیں ہے. انتظار کی زحمت کے بغیر 9999 سے معلوماتی SMS ملنے کے بعد امدادی رقم کی ڈیجیٹل والٹ میں شفاف منتقلی. رمضان کی برکت، سب کی شرکت. بہت اچھی ٹیگ لائن ہے، رمضان کی برکت، سب کی شرکت. اور اب جناب وزیر اعظم پاکستان میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ڈیجیٹل والیٹ کا اجرا سر یہاں سے ہوگا. خواتین حضرات، پرائم منسٹر صاحب افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اجرا کرنے جا رہے ہیں. جناب وزیر اعظم 40 لاکھ خاندانوں کو جو 2 کروڑ نفوس پر مشتمل ہیں 20 ارب روپے اس پروگرام کے تحت رمضان شریف کے پہلے عشرے میں دے دیے جائیں گے. جناب وزیر اعظم خطاب کے لیے تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رانا تنویر حسین صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، محترمہ شہزہ فاطمہ صاحبہ، علی پرویز صاحب اور گورنر، اسٹیٹ بینک چیئرمین نادرا اور بسپ کے عامر علی احمد صاحب اور درجہ بدرجہ تمام سرکاری افسران جنہوں نے آج اس انتہائی نیک کام کے لیے شبانہ روز محنت کی. اور رمضان کی اب آمد ہے
اس حوالے سے روزے داروں کے لیے 40 لاکھ گھرانے تقریباً 2 کروڑ ہمارے پاکستانی افراد کو، بھائیوں کو، بہنوں کو رمضان شریف میں ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان کا جو انتظام کیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس رمضان میں پچھلے سال کے مقابلے میں مہنگائی دم توڑ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مستحق خاندان ہیں، جو سفید پوش ہیں مگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی مدد، ان کی خدمت رمضان میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کا باعث بنے گی۔ اس سال تقریباً 20 ارب روپے کی خطیر رقم اس پیکج کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کے ذریعے 40 لاکھ خاندان یعنی 2 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ پچھلے سال یہ رقم 7 ارب روپے تھی اور اس سال یہ 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں وفاق کے حوالے سے، اور اس کا پھیلاؤ پورا پاکستان ہوگا۔ تمام صوبے، گلگت بلتستان، آزاد جموں اور کشمیر، تمام ان علاقوں میں مستحق افراد کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل نظام کے ذریعے تقسیم کی جائیں گی۔ اس کے لیے میں ان تمام حضرات کا اور متعلقہ جو سیکرٹریز ہیں اور دوسرے جو ادارے ہیں، نادرا ہے، بسپ کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور پھر وہ تمام ٹیک کمپنیز جنہوں نے اس نظام کو قابل عمل بنانے میں اپنی ٹیکنیکل سپورٹ مہیا کی ہے، میں ان سب کا فرداً اور اجتماعاً ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ I believe there are our foreign partners, also international partners also sitting here. I'd like to also thank them for their cooperation and partnership in this very noble cause, and I'm very grateful to them for their time, their commitment, and of course their valuable contribution. اور بات یہاں پر مکمل نہیں ہوگی اگر میں منسٹر فائنانس اور چودھری امداد بسال کا شکریہ ادا کروں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے مدرسہ حقانیہ میں اندوناک واقعہ پیش آیا ہے، دہشت گردی کے نتیجے میں جو بوم اٹیک ہوا ہے، اس میں مولانا حامد الحق صاحب وہ شہید ہو گئے اور کچھ اور پاکستانی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ مولانا حامد الحق صاحب یہ مرحوم مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ایک نیک لوگ تھے، اور اس جامعہ یہ بڑا ایک ہی قدیم اور بہت مشہور جامعہ جہاں پر اسلامی تعلیمات اور دوسرے علوم وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے، اور پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ افسردہ ہیں، اور ہم سب مل کر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کے پی حکومت
فل فور جو قاتل ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کا فل فور ان کا احاطہ کرے گی ان کو، اور گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا ان کو دی جائے گی. کیونکہ دہشت گردی جس کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، اور یہ آسانی سے اس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا. 80,000 پاکستانیوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا. افواج پاکستان کے جوانوں نے، افسروں نے، ان کے بچوں نے، عام شہری نے، کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، ماؤں نے، جوانوں نے، ڈاکٹرز نے، انجینئرز نے، ٹریڈرز نے، تاجروں نے اور سیاستدانوں نے قربانیاں دیں. تب جا کر 2018 میں اس کا مکمل طور پر کلا کما ہوا. بدقسمتی سے حالیہ سالوں میں اس نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں یہاں پر اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ رمضان کی برکت سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے اور مسلح افواج کی عظیم قربانیوں کے طفیل انشاءاللہ پھر اس دہشت گردی کا کلا کما کیا جائے گا. اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس ناصور کو دوبارہ دفن نہیں کیا جاتا اور ایک ایسی قبر کھودی جائے گی جس سے اس کا ساتھ دوبارہ نکلنا ممکن نہیں ہوگا. میں واپس آتا ہوں آج کے اس موضوع کے اوپر. تو میں گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا اس حوالے سے بھی شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو محصولات ہیں جو وصول کرنے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان نے اربوں کھربوں روپے، جو کہ ٹرائیبونلز، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول پر کئی سو ارب روپے کئی سالوں سے اسٹے آرڈرز ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے. اسی طریقے سے جو کرپشن کے ذریعے غریب قوم کا پیسہ جو لوٹا جا رہا ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنی ہاتھ سے اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022-23 میں روپیہ اور ڈالر کی قدر جو تھی اس میں بہت فرق آ گیا تھا، اور ڈالر جو تھا وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، روپیہ تقریباً 350 تک پہنچ گیا تھا. تو بینکوں نے ونڈ فال پروفٹ کیا تھا. ونڈ فال ہم نے قانون بنایا تھا، جو ہماری 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی، کہ جنہوں نے ونڈ فال پروفٹ بنایا ان کے اوپر ونڈ فال ٹیکس کے نام سے لگایا، مگر وہ کورٹوں میں گئے اور اسٹے آرڈر لے لیے. اب ہماری حکومت دوبارہ آئی تو میں نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بڑی ارک ریزی کے ساتھ ہم نے ایک نیا نظام بنایا، جس سے کہ ہم نے انشاءاللہ کہ یہ جو لیگل جو چیلنجز ہیں، کورٹوں میں جو کیس جو اسٹے آرڈر کا شکار ہیں سالہ سال سے، اس سے ہم نے اس سال 500 ارب روپے کم از کم ہم نے ہدف مقرر کیا ہم لے کے آئیں گے. اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ چند دن پہلے سندھ ہائی کورٹ نے جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ وہاں پر جو کیسز تھے اسٹے آرڈر اس کے ونڈ فال پروفٹ کے حوالے سے، انہوں نے اسٹے خارج کیا. 23 ارب روپے کی وہ رقم تھی. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ان کو آپ تحسین دیجیے گا کہ ایک ہی دن میں وہ پیسہ لے کے واپس بینکوں میں لے کے آئے اور خزانے میں ڈالا. اور یہ شروعات ہیں، اٹ از جسٹ دا بگننگ. اور انشاءاللہ اس میں چیئرمین ایف بی آر کی بھی بڑی اس میں کاوشیں اور باقی تمام انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری یوٹیلیٹی اسٹور سے اپنا جان چھوٹی. اس کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، اور یہ کتنا شفاف کام ہے. نہ لائنیں لگیں گی، نہ اخباروں میں گلے شکوے آئیں گے کہ جناب بہت دھوپ تھی اور لمبی لائن تھی، چاول نہیں تھے، شوگر نہیں تھی، آئی ڈی کارڈ ان کا دوبارہ لے کے آئیں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس آپ کو تو آئی ڈی کارڈ جعلی ہے. ان تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی، اور یہ انتہائی شفاف، انتہائی پرویکٹیو نظام جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا
ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستانی قوم کا ایک ایک پائی اس نظام کے، یہ 20 ارب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ڈیجیٹل والٹ جو ہیں ان میں جائے گا، اور کہیں شائبہ نہیں ہے کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن کا۔ اگر آپ یوٹیلیٹی سٹور کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بدترین کرپشن تھی، بدترین، اور غریب عوام کا اس پاکستان کی دولت کو لوٹا جا رہا تھا، جس طرح اور کئی ادارے جن کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک شفاف طریقے سے 20 ارب روپیہ پاکستان کے چاروں کونوں میں تقسیم ہوگا، حقداروں کو نظام بن چکا ہے، اس کی راؤنڈ دا کلاک اس کی سپرویژن ہوگی۔ جناب منسٹر صاحب نے خود کہا کہ پہلے عشرے میں انشاءاللہ یہ رقم جو ہے 20 ارب روپے یہ تقسیم ہو جائے گی اور پوری طرح اس کی مانیٹرنگ ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور پاکستان کو عظیم بنائے، اور رمضان کی برکت سے پاکستان میں غربت، بے روزگاری اور دکھ اور تکالیف کا خاتمہ ہو، اور پاکستان صحیح معنوں میں اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے۔ آپ کا شکریہ بہت بہت۔ پاکستان پائندہ باد۔